ویلکم بیک ویورز میکنگ منی ود بلاگنگ کی ٹیوٹوریلز میں خوش آمدید. میں عبدالولی آن لائن اسٹار.com کی جانب سے. دوستوں, جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایڈسینس کی میکینزم اور پالیسیز اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. اب اپنی اس ویڈیو میں ہم باقاعدہ طور پر دیکھیں گے کہ ایڈسینس کا اکاؤنٹ جو ہے ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور کس ٹائپ کی ایڈسینس اکاؤنٹس ہوتی ہے. ایڈسینس اکاؤنٹس بیسکلی دو ٹائپس کی آج کل بنتی ہے پاکستان میں, اسپیشلی لوگ جو ہے بناتے ہیں. ایک گوگل ایڈسینس کا نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس کے اوپر. یعنی کہ نارمل وہ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جب آپ کسی بلاگ یا ویب سائٹ سے ایڈسینس کے اکاؤنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو ایڈسینس کا اکاؤنٹ جو ہے آپ کا اپروو ہو جاتا ہے گوگل کی جانب سے, تو اس اکاؤنٹ سے آپ اپنی تمام ویب سائٹس پر ایڈسینس کے ایڈ لگا سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 10 ویب سائٹس ہو, 20 ہو, 50 ہو, جتنی بھی ہو, ان سب پہ ایک اکاؤنٹ سے آپ ایڈز لگا سکتے ہیں. اور ایک ایڈسینس کا ہوسٹڈ اکاؤنٹ بنتا ہے, وہ جو ہے تھرڈ پارٹی ویب سائٹس کے تھرو آپ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپنی ویب سائٹ سے نہیں بن رہا تو تھرڈ پارٹی کچھ ویب سائٹس ہوتی ہے جیسے کہ ہب پیجز ہے, flexia.com ہے, اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہے, تو ان کے تھرو بھی آپ اپلائی کر کے ایڈسینس کا اکاؤنٹ آپ کو مل سکتا ہے, لیکن اس کو شیئرڈ اور یا ہوسٹڈ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے. اور ابھی پاکستان میں جو موسٹلی لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں ہوسٹڈ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی, وہ ہے یوٹیوب سے اکاؤنٹ کریٹ کرنا. تو یوٹیوب سے بھی لوگ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہ ہوسٹڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو ہوسٹڈ اکاؤنٹ اور ایڈسینس کے اکاؤنٹ میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے, جو ہوسٹڈ ایڈسینس اکاؤنٹ ہوتا ہے اور نارمل ایڈسینس اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ نارمل اکاؤنٹ سے آپ ایک ویب سائٹ پہ آپ کا جو ہے اکاؤنٹ اپروو ہوگا تو آپ تمام ویب سائٹس پہ جو ہے اپنے اس کے اشتہارات لگا سکتے ہیں. ہوسٹڈ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ملا ہے ہوسٹڈ اکاؤنٹ ایڈسینس کا, تو وہ پھر صرف ہوسٹ آپ کی ویڈیوز پر جو ہے آپ اس کی ایڈز لگا سکتے ہیں. اپنی کسی ویب سائٹ یا بلاگ پر جو ہے اس سے اشتہارات یا ایڈز نہیں لگا سکتے. یہ ڈفرینس ہوتا ہے. اگر آپ ہوسٹڈ اکاؤنٹ کو نارمل اکاؤنٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر دوبارہ سے آپ کو اپلیکیشن سینڈ کرنی پڑتی ہے گوگل کو, اور اس ویب سائٹ کا ایڈریس URL دینا ہوتا ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ویڈیوز کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ پر بھی ایڈ لگائیں گے. تو گوگل اس کو ریویو کرے گا, اور اگر گوگل نے سمجھا کہ آپ کی سائٹ بہتر ہے ان کے لیے تو پھر جو ہے اس کو اپروو کرے گا, ادروائز اس کو ڈس اپروو کر دیا جائے گا. تو بیسکلی ایڈسینس کی میکینزم وغیرہ کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے. اب اپلائی کرنے سے پہلے کچھ کرائٹیریا, کچھ ریکوائرمنٹس جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایڈسینس ہوسٹڈ اکاؤنٹ کے لیے بھی, اور ایڈسینس کے جو یہ نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے ویب سائٹس کے ذریعے جو بنتا ہے اس کے لیے بھی. ایک فائل کے اندر میں نے کچھ جو ہے پوائنٹس لکھے ہیں, کچھ جو ہے ریکوائرمنٹس ہے. یہ اگر آپ اس کو پر غور کریں گے اور یہ جو ہے یہ چیزیں کر لیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایڈسینس کا اکاؤنٹ ایزلی مل جائے گا. تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے ریکوائرمنٹس فار اپروونگ این ایڈسینس اکاؤنٹ ود ویب سائٹ, یعنی کہ ویب سائٹ کے ذریعے جو ہے اگر آپ ایک ایڈسینس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے. تو یہ 6 سمپل سی ریکوائرمنٹس میں نے لکھے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا, اور یہ ریکوائرمنٹس پورے کرنے کے بعد میں پر امید طریقے سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اکاؤنٹ انشاءاللہ مل جائے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ ویب سائٹ وتھ ٹاپ لیول ڈومین نیم example.com, یعنی کہ نمبر 1 پہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ٹاپ لیول ڈومین کے ساتھ, یعنی کہ جیسے .com کی ویب سائٹ ہوتی ہے www.yourname.com یا www.myname.com, اس طرح کی ایک .com کی ویب سائٹ ڈومین نیم جو ہوتا ہے ٹاپ لیول کا. اکثر لوگ ٹرائی کرتے ہیں بلاگ سپوٹ یا سب ڈومینز جو ہوتی ہے. بلاگ سپوٹ میں جب آپ بلاگ بناتے ہیں تو وہ بیسکلی سب ڈومین پر بنتا ہے کیونکہ بلاگ سپوٹ آ رہا ہوتا ہے نا بیچ میں, یا ورڈ پریس یا اس طرح کی کسی اور پلیٹ فارم پہ جو فری ڈومین سے آپ ٹرائی کرتے ہیں تو وہ اپروو نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان سے ویسے بھی ریسٹرکشنز ہے تو وہ بہت جو ہے مشکل سے اپروو ہوگا. تو یہ ٹاپ لیول ڈومین نیم آپ کے لیے ضروری ہے. نمبر 2 پہ ہے اوریجنل کنٹینٹ ایٹ لیسٹ 40 پوسٹ اور آرٹیکلس. یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ اوریجنل کنٹینٹ ہو اور ایٹ لیسٹ 40 پوسٹ یا آرٹیکلز ہو, اور ایک آرٹیکل جو ہے 500 یا 600 ورڈز کا ہو, تو پھر بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے آپ کے لیے کہ ایڈسینس کا اکاؤنٹ آپ کا اپروو ہو جائے گا. نمبر 3 پہ ہے کلین اینڈ یوزر فرینڈلی ڈیزائن, ایک ایسا ڈیزائن جو کہ یوزر فرینڈلی ہو, کلین ہو, ایررز اس میں نہ ہو اور تیزی سے لوڈ ہوتی ہو, یعنی فاسٹ لوڈ ہوتی ہو, زیادہ ٹائم نہیں لگاتی ہو. تو اس طرح کا اگر ڈیزائن ہوگا تو پھر جو ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اکاؤنٹ ملے گا انشاءاللہ. گوگل کے انجینئر جو ہے اس فیکٹ کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کے ایڈ جو ہے کس طرح کی سائٹس پر شو ہو رہے ہیں,
وہ تیز ہے، یوزر فرینڈلی ہے یا نہیں ہے. نمبر 4، ایٹ لیسٹ 3 months اولڈ ویب سائٹ فار پی کے یوزرز اونلی، یعنی کہ آپ کی سائٹ کم از کم 3 مہینے پرانی ہو، کیونکہ نئی ویب سائٹ پہ چونکہ پاکستان کے لیے ریسٹرکشن زیادہ ہیں، تو نئی ویب سائٹ پہ جیسے کہ آج آپ نے بلاگ یا ویب سائٹ بنائی اور ایک ہفتے میں آپ اپلائی کر رہے تو بہت وہ مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کم از کم 3 مہینے تک اس کو جو ہے اپڈیٹ رکھتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ اپلائی کریں گے تو ہوپ فلی کہ آپ کو ایڈسینس کا اکاؤنٹ مل جائے گا. لیکن یہ ریسٹرکشن صرف پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی ہے کہ 3 مہینے تک اگر آپ ڈائریکٹ ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس پہ نہ تو آرٹیکلز ہوں گے، نہ جو ہے اس پہ کانٹینٹ ہوں گے، نہ وزٹرز ہوں گے، تو پھر وہ اس کا کوئی سینس نہیں بنتا نا کہ آپ اپلائی کریں. تو 3 منتھ تک آپ اس پہ کام کریں گے تو تب تک جو ہے کانٹینٹ بھی آ جائیں گے، وزٹرز بھی آ جائیں گے، سرچ انجن میں بھی آ جائے گی آپ کی سائٹ، تو پھر آپ ایڈسینس کے لیے بھی اپلائی کریں گے تو اچھا رہے گا. وہ اسی لیے کہ جو ہے یوزر بھی ہوں گے تو ایڈسینس کے ایڈز آپ کو رزلٹ دیں گے. نمبر 5 پہ ہے گیٹنگ ایٹ لیسٹ 100 وزٹرز پر ڈے فرام ایس ای سے مراد ہے سرچ انجنس، فرام سرچ انجنس. کم از کم 100 وزٹرز آپ کی سرچ انجن سے آتے ہو. تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ایڈسینس کہ ایسے ایڈز ہے کہ وہ سرچ انجنس سے جو ٹریفک آ رہا ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ جو ہے وہ آئی مین ٹو سے اچھے رزلٹ دکھاتا ہے اور آپ کو بھی رزلٹ اچھا ملتا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ کی ورڈ جو ہے وہ ٹریس ہو رہا ہوتا ہے. سرچ انجن پہ جب کوئی سرچ کرتا ہے گوگل پہ تو وہ کی ورڈ وہاں سے ٹریس ہو جاتا ہے اور آگے جو ہے ایڈسینس کا جو بوٹ ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے ایڈز ڈیلیور کرنے کے لیے. تو دیٹس وائی آپ کے پاس اگر وزٹرز نہیں ہوں گے آپ کی ویب سائٹ پہ تو آپ ایڈسینس سے کیسے پیسے کمائیں گے. تو اگر ایڈسینس آپ کا اکاؤنٹ اپروو بھی کرتا ہے، ویسے تو اپروو نہیں کرے گا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر اپروو بھی کرتا ہے اور آپ کے پاس آپ کی سائٹ پر سرچ انجن سے وزٹرز نہیں ہے تو وہ بیکار ہے پھر، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. تو دیٹس وائی کم از کم 100 وزٹرز آپ کی سائٹ پر ہونی چاہیے سرچ انجن سے پر ڈے، تو تب جا کے آپ جو ہے اپلائی کریں، چاہے اس میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے. اور یہ جنرل جو اوپر میں نے آپ کو 3 مہینے کا بتایا ہے کہ 3 منتھس اولڈ ویب سائٹ، تو پہلے لوگ کہتے تھے 6 منتھس وغیرہ کہتے تھے کہ 6 منتھس کے لیے انتظار کرے پاکستان میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3 منتھس کافی ہے. کیونکہ ریسنٹلی ہمارا ایک دوست ہے پشاور میں، ان کی ایک ویب سائٹ ہے فاسٹ بلاگ ٹپس، اس ویب سائٹ پر جو ہے ان کو صرف اور صرف 2 منتھس کے اندر جو ہے وہ ایڈسینس کا اکاؤنٹ مل گیا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ڈیزائن ہے، اچھے کنٹینٹ ہے اس کے اوپر، اور وزٹرز بھی ہے اس کی کافی سارے، لیگزارنگ بھی اچھا ہے. تو دیٹس وائی جو ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے میں 2 مہینے کے اندر جو ہے اس کو ایڈسینس کا اکاؤنٹ ملا تھا، تو آپ کو 3 منتھس تک آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویب سائٹ بھی اچھی پوزیشن پر آ جائے گی اور پھر جو ہے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو ایڈسینس کا اکاؤنٹ مل جائے گا. مین بات ہے آپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن، کنٹینٹ اور اس کی جو ہے اوورآل لک. نمبر 6 پہ میں نے کچھ آپ کے لیے چیزیں دی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ کی ویب سائٹ میں، ادروائز اگر یہ ان میں سے کوئی چیز ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو آسانی سے انشاءاللہ آپ کو ایڈسینس کا اکاؤنٹ مل جائے گا. مثال کے طور پہ نو گیمز، یعنی کہ کوئی گیمز وغیرہ جو پیڈ گیمز ہوتے ہیں یا فری گیم وہ اپنی ویب سائٹ پہ شیئر نہ کرے اس ویب سائٹ پہ جس سے آپ اپلائی کر رہے ہیں ایڈسینس کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ سائٹ ہوتی ہے اور گوگل اس کو کنسیڈر کرتا ہے، تو اس کی ایک ایک چیز کو گوگل جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے. تو وہ سائٹ جو ہے بالکل کلین، صاف ستھری اور بالکل نیچرل نظر آنی چاہیے. سافٹ ویئرز وغیرہ بھی شیئر نہ کرے اس پہ، فری سافٹ ویئرز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے، یا کریکنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، کریک سافٹ ویئرز یا ہیکنگ کے ٹپس یا اس طرح کی نو فون سے مراد یہ کہ جو فحاشی یا فحش چیزیں ہوتی ہے، اریاں چیزیں ہوتی ہے، سیکس وغیرہ سیکسی چیزیں جو ہوتی ہے وہ اپنی اس ویب سائٹ پہ بالکل شیئر نہ کرے اس طرح کا کوئی چیز جو کہ جس سے آپ اپلائی کر رہے ہیں ایڈسینس کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم. تو آئی ہوپ کہ یہ 6 بیسک پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایڈسینس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایزلی مل جائے گا. اور ریکوائرمنٹس فار اپروونگ این ایڈسینس اکاؤنٹ ود یوٹیوب سے جو ہے آپ ایک اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز کے ساتھ جو ہوسٹڈ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، اور اس سے آپ صرف ان ویڈیوز سے پیسے کما سکتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے. اس کے لیے ریکوائرمنٹس کافی کم ہے لیکن وہ اکاؤنٹ ہوسٹڈ کہلاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یوٹیوب پاکستان میں اس وقت بلاک ہے، وہ اوپن نہیں ہو رہی، اور پراکسی سے جو ہے آپ یوٹیوب پر کام نہیں کر سکتے ایڈسینس کے ساتھ. یہ بھی ایڈسینس کی پالیسیز میں شامل ہے کہ آپ پراکسی کے تھرو جو ہے اپنے ایڈسینس کی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی ایڈسینس سے مطلب ہے کہ ریلیونٹ کام نہیں کر سکتے. تو یہاں پر جو ہے بہت سمپل 3 اسٹیپس ہے.
ریکوائرمنٹس ہے اگر آپ ہوسٹڈ اکاؤنٹ آپ کو چاہیے. نمبر 1 اور مور اوریجنل ویڈیوز کریٹڈ بائی یو، یعنی ایسی ویڈیو جو آپ نے کریٹ کی ہو، کہیں سے کاپی نہیں کی ہو، یا کوئی میوزک شو نہ ہو، یا کوئی ڈرامہ نہ ہو، یا کوئی فلم کی ویڈیو نہ ہو، آپ کی اپنی ویڈیو ہو، کوئی ٹیوٹوریل ہو، یا کوئی آپ نے اپنی کوئی سین جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہو، اس طرح کی ویڈیو، وہ ایک یا ایک سے زائد ویڈیوز آپ کے پاس یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہو آپ کے چینل پر، تو اس کو جو ہے آپ مونیٹائز کر سکتے ہیں یا ایڈسنس کے لیے ان ویڈیوز کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو اکاؤنٹ مل جائے گا. نو کاپی رائٹ کلیمز، نو میچڈ کنٹینٹ، یعنی کہ کوئی کاپی رائٹ کی کلیمز آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی ویڈیو جو ہے کسی اور کی ویڈیو سے میچ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کی جو ویڈیوز ہے. اکاؤنٹ از کالڈ ہوسٹڈ اکاؤنٹ، یہ اکاؤنٹ ہوسٹڈ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، جس سے آپ ویب سائٹ پر جو ہے ایڈز نہیں لگا سکتے، اس کے لیے الگ سے آپ کو پھر سائن اپ ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ اس وقت پاکستان میں یہ آپ ایزلی کریٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ اگر سرچ کریں گے یوٹیوب پر یا گوگل پر تو آپ کو بہت سارے ٹیوٹوریلز حوالے سے مل جائیں گے، جس لکھے کہ ہاؤ ٹو کریٹ یوٹیوب ہوسٹڈ ایڈسنس اکاؤنٹ ود یوٹیوب، یا یوٹیوب پر کافی ساری ویڈیوز بھی ہے. لیکن چونکہ یوٹیوب اس وقت پاکستان میں بلاک ہے، تو یہ جو ہے یہ طریقہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ یعنی کہ پریکٹیکلی کہ یوٹیوب سے کیسے ہوسٹڈ اکاؤنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ جو ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ جو ہے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک ویب سائٹ کریٹ کی ہو اور یہ ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کی ہو تو پھر ایڈسنس کے لیے کیسے اپلائی کریں گے. اور نیکسٹ میں آپ کو ایڈسنس کے حوالے سے جو ضروری چیزیں وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ بعد میں آپ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایڈسنس کا اکاؤنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو یوز کرنا بہت ایزی ہے، جیسے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اتنا ایزی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں سے کافی سارا جو ہے آئیڈیا لیا ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آئیں گے انشاءاللہ اور ایڈسنس کی اکاؤنٹ کریشن کے بارے میں اپلائی کرنے کے لیے بات کریں کہ ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں ایڈسنس کے اکاؤنٹ کے لیے. تو اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ.